کو محفوظ رکھے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے. Shahbaz Bhatti gave his life for all of us. Now it's our responsibility to take up and carry on his mission because the destination is still far ahead. As a staunch believer, our leader had never feared those which could kill the body only. We believe that his soul lives in us, and as long as we have breath within us, the founders of FEPMA pledge that we shall continue crying out peace, prosperity, and equal rights for all. کیا ہے زیادہ؟ صرف 1% ترقیاتی بجٹ مد میں جو رقم ہے 193,50 کروڑ، اس کا صرف 1% دینا، تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ 36 اضلاع میں ہر ضلع میں جو جناب اسپیکر اقلیتوں کے لیے پانی، سیوریج، سڑکیں ان کے رہنے کے لیے اور چرچ اور مندر اور گرودواروں کی تعمیر وغیرہ کے لیے جو وہ اور ان کے بچوں کے وظائف کے لیے، غریب عورتوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے جناب اسپیکر ہم صوبے سے دے سکتے ہیں. لیکن جناب اسپیکر نیت نہیں ہے، اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں دینا. جناب اسپیکر ایجوکیشن کی بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے انجینئر بننا ہے، یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ جناب حافظ قرآن کو 20 نمبر ملتے ہیں، ہمارے کو بھی 20 نمبر دیے جائیں. میں کہتا ہوں اگر کسی نے انجینئر بننا ہے تو اس کا اس حوالے سے ٹیسٹ لیا جائے، اس میں مذہبی تفریق نہ لے کر آئی جائے، کیونکہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور باقی جو پروفیشنل ڈگریز ہیں اس میں ہمیں ان چیزوں کو نہیں لے کر آنا چاہیے. اس میں ہم اپنے لوگوں کا کرائٹیریا خراب کر رہے ہیں، وہ پروفیشنلزم کو ہم چیلنج کر رہے ہیں مذہب کی بنیاد پہ. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ پسماندہ لوگ ہیں، ہم پسماندہ افراد ہیں، اور جس طرح مختلف پسماندہ ایریاز کے لیے جو کوٹے رکھے گئے ہیں اس کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ پروفیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جناب اسپیکر ہمارے بچے پسماندہ اور معاشی کمزوری کی وجہ سے، بدحالی کی وجہ سے وہ مقابلے میں نہیں آ سکتے. جس طرح ملازمتوں میں 5% کوٹا رکھا ہے، جناب اسپیکر میری گزارش ہے، میری تجویز ہے کہ پروفیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہمارے بچوں کے لیے کم از کم 5% کوٹا رکھا جائے. گزشتہ بجٹ میں 175 ارب رکھا گیا تھا. میں نے گزارش کی اس معزز ایوان میں اپنی تجویز کے بجٹ اسپیچ کے دوران کہ جناب صرف آپ بہت زیادہ نہ دیں، ہم تو وہ مانگ ہی نہیں رہے جو آپ دینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے اور دے بھی نہیں سکتے. اقلیتوں کی منسٹری میں اس مد میں صرف 1% اگر آپ دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک داد رسی ہوگی. لیول دیکھ لیں کہ اتنے بڑے بجٹ میں صرف 1% مانگ رہے ہیں، اور پورے 36 اضلاع میں کوئی ایسا ضلع نہیں جہاں میں 10، 15، 20 آبادیاں نہ ہوں. ہمارے بچوں کے پاس بہت ساری سہولتیں جناب چیئرمین نہیں ہیں. دوسری جناب چیئرمین میری گزارش ہے کہ تعلیم کے حوالے سے جس طرح اسلامیات لازمی ہے، جناب چیئرمین میں سمجھتا ہوں کہ میں اس مذہبی تفریق کے معاملے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میری گزارش ہے کہ ایکول اور سملر رائٹ کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کیا ہے، نہ صرف ایکول بلکہ سملر، یکساں اور برابر کا. یکساں کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک مسلم بچہ جناب اسپیکر وہ اس کو مذہب کی تعلیم سرکاری سطح پر دی جا رہی ہے، تو جناب اسپیکر ایک غیر مسلم کی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے عقیدے کے مطابق جناب اسپیکر وہ سرکاری سطح پہ تعلیم کا بندوبست کیا جائے. گزشتہ بجٹ اجلاسوں میں بھی ہم تجاویز دیتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے اور تمام ایک ریاستی، ایک حکومتی سطح پر جو تعلیم مذہبی دی جا رہی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ مالکانہ حقوق کے حوالے سے بہت ساری ایسی آبادیاں ہیں جناب چیئرمین کہ ہمارے لوگوں نے بہت ساری آبادیوں کے انہوں نے پیسے بھی جمع کروا دیے ہیں LDA میں بھی اور دوسرے اضلاع میں بھی، لیکن ان کو مالکانہ حقوق نہیں دیے گئے، اور یہ بھی ہمیں محرومی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. میری گزارش ہے کہ اقلیتی اور بالخصوص مسیحی کچی آبادیوں کو ایک تو اس میں ترقیاتی کام کروائے جائیں، صرف 2 گزارشیں اس کے بعد، اور دوسرا ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں. اس کے علاوہ تعلیم میں
جناب چیئرمین، پروفیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جناب اسپیکر ہمارے بچے پست حالی کا شکار ہونے کی وجہ سے مقابلے کے امتحان میں نہیں آ سکتے، اور اوپر سے کر دیا جاتا ہے کہ جو ہمارا بچہ برابر آتا ہے اقلیتی بچہ، اس کے نمبر اس لیے کم ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ڈی میرٹ ہو جاتا ہے کہ ایک مسلم بچے کو قرآن حفظ کرنے کے 20 نمبر دیے جاتے ہیں۔ میری تو یہ گزارش ہے کہ پروفیشنل ڈگری میں مذہب کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے مذہب کا کانسیپٹ پروفیشنل ایجوکیشنل ڈگریز میں رکھا ہے تو پھر اقلیتی لوگوں کے لیے بھی ایک کورسز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ ان کے کورسز کے مطابق آپ نمبر دیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے جناب چیئرمین کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پنجاب کی اقلیتیں جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وہ اس لیے میرٹ پہ نہیں آتے کہ وہ نان مسلم ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں تعصب کی انتہا یہ ہوگی کہ پروفیشنل ڈگریز کو آپ چیلنج کریں گے مذہب کی بنیاد پر، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔